رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے؟ یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں یاسین قادری صاحب نے دلائل دیے اور ہم نے کہا تھا کہ دوسرے حصے میں ہم دوسرے مولوی کے دلائل آپ کو دکھائیں گے کہ آخر حضرت امام علی علیہ السلام کو وہ پہلا خلیفہ کیوں نہیں مانتا، تو ان کے دلائل ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پھر اس کا اینڈ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنے ٹھوس ثبوت یاسین قادری کے پاس ہیں اور کتنے ٹھوس ثبوت دوسرے مولوی کے پاس ہیں جو کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام افضل نہیں ہے، ابو بکر افضل ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اچھا جی، یہ اس نے صدیق اکبر جو ہے وہ کس کو کہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ابو بکر صاحب کو یہ کہتا ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے۔ او بھائی، یہ بھی آپ نے ٹائٹل چرایا ہوا ہے۔ صدیق اکبر حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، آپ ہی کا مولوی فرما رہا ہے، یہ چیک کریں۔ اور جھگڑا کرتے اور مقابلہ کرتے ہیں، میں تو دونوں کو مانتا ہوں۔ میں تو صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علی نے خود کہا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور یہ بات شاید لوگ نہیں جانتے، تو آج انشاءاللہ جان جائیں گے۔ اور اسی طرح اب سیدنا علی نے بیان فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص، میں نے لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی تھی۔ اور امام بصیری نے اس روایت کے متعلق فرمایا ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے کہ مولا علی نے خود کو صدیق اکبر کہا۔ اچھا جی، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہوگا، وہ منافق ہوگا کہ جو یہ ٹائٹل خود کو بولے گا کہ بھائی میں صدیق اکبر ہوں۔ تو یہیں سے آپ کا جو ہے نا، جو دلائل، یہ جتنے بھی کتابیں آپ لے کے گھوم رہے ہیں، یہیں سے آپ وہ سارے کچرے کے ڈبے میں چلی جاتی ہیں، اور ڈبے کے ساتھ آپ بھی اس ڈبے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ ہی کی کتابوں میں آپ ہی کا مولوی کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مولوی صاحب شرم کرو، شرم ہے آپ کے پاس؟ پتہ ہے شرم کس کو کہتے ہیں؟ شاید یہ نہیں پتا۔ خیر، آگے کیا کہتے ہیں مولوی صاحب، سنتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ انہوں نے قرآن سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا، پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا حیدر کرار کی افضلیت کا انکاری اگر قرآن سے یہ ثابت ہے تو اس پر حکم شرعی کیوں نہیں لگا رہے آپ کہ میرے کہنے پر علامہ صاحب یہ عبارت میرے کہنے پر پڑھ کے، یہ علامہ صاحب یہ لیجیے گا؟ نہیں، آپ پڑھیں۔ نہیں، میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں نا۔ دیکھیں ربانی صاحب، میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ پڑھیں گے بات، میں علامہ صاحب سے پڑھنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ پھر ان محدثین پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ ان محدثین پر ابھی تک آپ نے حکم شرعی بیان نہیں کی، یہ کیسا دعویٰ یار؟ پہلے دعوے میں کہا کہ ثابت ہے، پھر کہا کہ یہ سنیت ہے۔ بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے، میں آپ کی ٹرم تک آپ کی عبارت کا میں انتظار کروں گا کہ آپ نے کہا کہ محدثین سے ثابت ہے، پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا، یہ تمہید ابو شکور سالمی، یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے، مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے۔ یہ داتا صاحب کے مسئلہ بزرگ ہے، کون؟ اویس بھائی کیا نام ہے؟ داتا صاحب کے مسئلہ بزرگ نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ابو شکور سالمی، الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ویسے بھائی سنیے گا، اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے کنکلوڈ کیجیے گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے، ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے، پھر اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے، اس پر بھی آپ حکم شرعی لگائیں گے۔ یہ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جی بس ٹائم آلموسٹ بس اب میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حکم شرعی لگائیے، اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں باب العقائد سے ثابت ہے، باب العقائد کے اندر کون سی اخبار معتبر ہوتی ہیں؟ میں یہاں پر جو ہے وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ، جنہوں نے اسی کام کے لیے، یہی واردات کرنے کے لیے جو کتاب لکھی ہے، عبد القادر شاہ گیلانی صاحب، آخری صفحے کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا۔ انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے یہ باب العقائد سے،
ये उर्दू किताबें चलिए आप ये पढ़ दीजिएगा अपनी टर्म के अंदर, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले इसको तो तय कर लेना भाई, हम बगैर अपने दावे को पूरा किए हम बात को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले सुन्नत के उसूलों से कैसे हट सकते हैं। अब आप अपनी बात की जी, आपने जो चीजें रखी हैं यहाँ पर नहीं उवैस भाई, मैं ये बात करना चाहूंगा, ये कुरान की आयतें बाद में पढ़ेंगे, हदीस बाद में पढ़ेंगे, पहले इस बात को तय करेंगे। ठीक है, आपका टाइम हो गया। अल्लामा साहब जी आपकी तरफ। जी अवैस भाई, सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो मैंने दावा लिख के भेजा है उसकी तरतीब पढ़े, कुरान, हदीस, अहले बैत, सहाबा और मुहद्दिसीन। ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं ना, मुझे पता है इनकी दौड़ यहाँ तक की है, ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं। अगर मैं मुहद्दिसीन पे बात करके ना जाऊं, मुहद्दिसीन, सहाबा, अहले बैत, अतहार से मौला अली अलैहिस्सलाम के जरिए साबित करके ना जाऊं, तो मैं सरेआम कह के जाऊंगा कि मैं हार गया। लेकिन मैं थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं आगे मुझे किसे कहानियां सुना रहे हैं, वो किसे कहानियां सुना रहे हैं जो उम्मत मानती नहीं। उस बुजुर्ग ने ये किया, उस बुजुर्ग हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे दरबार पे आज, हाथ बाहर निकाला, ये किया, वो किया। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, उसके जवाब में कहानियां दे रहे हैं, फलां मौलवी साहब ने ये किया, फलां सूफी ने ये कहा, फलां सूफी ने ये कहा। ये है इनका इल्मी मेयार, कुरान के मुकाबले में कहानियां ला रहे हैं। मैं अपनी टर्म में मुहद्दिसीन की मेयार की बात है, भारत पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं, मेरी अपनी टर्म में अल्लामा साहब आप मुझसे आप प्लीज खामोश रहिए। आप उनके मैंने जब कहा ना, मैंने कहा कुछ नहीं, देखिए आप कंटिन्यू रखें, अभी तो बात शुरू हुई है। देखिए इसका मतलब है बदनसीबी। अल्लामा साहब आप दोनों को बताओ, आपस में बात तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप कंटिन्यू रखिए, आपका टाइम चल रहा है, खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करें। वो कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम बरसरे मिंबर ऐलान कर रहे थे, लोगों आओ अल्लाह की किताब से जो पूछना चाहते हो, जो सवाल करना चाहते हो, अल्लाह की किताब से पूछो मुझसे। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं जिसका अली को इल्म ना हो। जो रात को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो दिन को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो मैदान पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है। किसके पास है किताब का इल्म? फिर इसी तरह रिवायत सुनाई, अगर सनद आप रखना चाहते हैं अच्छी बात, उनका मुतालबा है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपका मुतालबा रखा, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। ये जो बलंदा लेके आ गए उर्दू की किताबों का, मेरी बात सुने। उनको काउंटर मेरी बात सुने वैस भाई, मेरी बात सुने। सनद ये एक किताब है ना मेरे पास, आप कंटिन्यू रखें। मैंने आपसे कहा कि मर्जी जवाब दे रहा हूं। मेरे पास मेरी किताब है अफजलियत अली, यानी कुरान और अहले बैत है मेरे पास। मैं कुछ सियालकोट से किताबें बिल्टी करवा के नहीं लेके आया कि मैं किताबें बिल्टी करवा के तो उसके साथ संदे पढ़ के 5 घंटे लगा देता। मैं तो कह रहा हूं कि थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद और नॉलेज दिया जाए। बाकी रह गई सनद वाली बात। अगर सनद से ये फर्ज करें, बिल फर्ज अवैस भाई मित्र चेहरा करें, मुबारक करें, फर्ज करें कि सनद से ये बात अखज करेंगे कि हदीस सही है, सही है, हसन है, यही होता है सनद का मतलब। आओ उधर मैं इनका मसला लगा देता हूं, यही मसला लगा देता हूं ना, चूंकि बेशुमार अली से में सनद कहां है, बड़े बड़े हमारे मुहद्दिसीन गुजरे अल हदीस अल मुख्तारा में सनद किधर है। जब मैंने ये किताब को मुरतब किया था, तो अगर मैं इसकी साथ सनद लिखता तो फिर तो मुझे वो 10 जिल्दें चाहिए थी इसकी। मेरे पास तो फकत यही थी, मैं तो इसी तरह आ गया हूं आपके सामने, आपको पता है ना। अगर इनको सनद का इतना शौक है आप कंटिन्यू रखें, अगर आपके पास है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर इनको सनद का इतना ही शौक है तो फिर मैं किताबें मंगवा लेता हूं। और अगली बात ये है, सनद से ये क्या साबित करना चाहेंगे कि ये हदीस ज़ईफ है, यही साबित करेंगे ना, तो मैं उसका भी इनको जवाब दे देता हूं, खत्म है, कोड़ाते हैं मैदान। इसके ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल, जितने भी हमारे अहले सुन्नत के जिल बदर, चाहे इमाम नबवी हो, मुल्ला अली कारी हो, बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया तक जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हर एक ने इसमें लिखा हुआ है कि अगर फजाइल के बाब में, जिसमें हलाल हराम ना हो, कुफर शिरक की बात ना हो, फकत फजाइल के बाब में अगर ज़ईफ हदीस है तो उसको भी कबूल किया जाएगा। जो फजाइल के बाब में, फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस को भी मैं 25 हवाले आपके सामने रख सकता हूं। ज़ईफ हदीस भी काबिल कबूल है। किसी के पास इल्म ज्यादा होना, ये फजाइल नहीं तो और क्या, ये हलाल नाम है। मैं तो फजाइल अभी पढ़ रहा हूं मौला अली अलैहिस्सलाम के, तो उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। उनके पास बड़ा इल्म था, सहाबा कह रहे हैं सबसे बड़े आलम उन्नास थे। यही बातें बयान कर रहा हूं ना, हदीस यही पढ़ रहा हूं ना, तो ये फजाइल ही है ना। तो सारे जितने भी हमारे मुहद्दिसीन हैं वो सारे इस बात पे उनका इजमा है कि, बल्कि दीगर जो गैर मुकल्लिद है उनका भी इस बात पे इजमा है, बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया तक वो भी कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी कहते हैं, वो कहते हैं फिल हलाल वल हरामी वल अहकामी शद्ददना फिल असानीद। जब हलाल हराम की बात होती तो हम बड़े सख्त हो जाते थे, इतने शदीद सख्त हो जाते थे। लेकिन अगर उसमें फजाइल की बात होती तो तसाहल, हम नरमी बरतते थे। फजाइल के बाब में हम नरमी इख्तियार करते थे, ये बाब फजाइल का है। तो अगर फर्ज करें ये बार बार सनद का रौला डाल रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं, मैं बिल्टी करवा लेता उधर से सियालकोट से किताबें ले आता, सारी सनद भी पढ़ देता, ठीक है ना। तो सनद फर्ज करें, बेल फर्ज सनद मैं पढ़ता हूं, ये कहेंगे कि ये ज़ईफ है, तो ज़ईफ वाला भी मैंने चैप्टर ये चूरन भी इनका खत्म कर दिया। फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस भी, इसको ये पार्लियामानी लैंग्वेज ज़ईफ हदीस जो है उसका भी बस कला कम है। अभी मेरी बात आगे सुने जी, अगली दुआ देना चाहता हूं। अगली हदीस मुबारक, अभी तो मैं इधर इल्म पे रुका हुआ हूं। अगली आपके सामने मैं रवायत पेश करता हूं कि वो क्या,
یہ دکھا دیں کہ افضلیت کے بعد میں یہ ضعیف حدیث معتبر ہے، یہ دکھا دیں. اگلی بات سنیں. حوالے پڑھے انہوں نے. ویسے بھائی آپ ان سے مطابق کریں. ان کا ٹائم ہے، میں نے فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7,067. امام ابن ساکر نے بھی اس کو لیا تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 408 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس، علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آگے، بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو یہ ہے جس کو امام دہلوی مسند الفردوس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنیں حدیث مصطفیٰ تاجدار کائنات کی حدیث ہے، کوئی قصہ کو کہانی نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا، جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پھر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے کنکلوڈ کریں گے. 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اب ایس بھائی گالی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نالج ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے، فمن اراد العلم فلیات الباب، جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے، علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن ساکر تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379 بیروت لبنان کی چھپی بغدادی کی طریقہ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412. اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا، افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں، سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ او مولوی کیسے آپ کو اس نے رگڑ کے رکھ دیا. مولوی کیا کہتا تھا کہ جی وہ داتا گنج بکش اور یہ اجمیر شریف والے اور یہ سارے صوفیوں کو لے کر آیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جی ان کا کیا ہوگا، انہوں نے بولا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر زیادہ آپ کے لیے بڑے ہیں یا کہ صوفی بڑے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بھئی عمر، حضرت ابو بکر، بی بی عائشہ آپ کے لیے بڑی ہیں. جب وہ کہہ رہی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں تو پھر یہاں پر آپ مناظرہ ہار چکے ہیں. یہاں پر اگر آپ کے اندر غیرت ہے، آپ کے اندر حق پرستی ہے، اگر واقعی آپ نے حلالی جو ہے آپ ہیں، اگر آپ ایک باپ کی اولاد ہیں، تو یہ جو ہے نا یاسین قادری صاحب نے جتنے بھی دلائل دیے یہ بہترین دلائل ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھدار والوں کے لیے، غیرت مند کے لیے. جب آپ ہوئی بس پھر آپ کو کیا کہا جائے. زبردست اس نے دھو کے رکھ دیا یاسین قادری صاحب نے اہل سنت کی کتابوں سے سارے دلائل دے کر کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام افضل ہے. اور یہ جو میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، یہ جو حدیث انہوں نے آخر میں پڑھی، یہ کمال کر کے رکھ دیا. کیا بات ہے، اے ون زبردست. باقی یہ جو کہتے ہیں کہ وہ 11ویں والے سرکار اور یہ دوسرے پیر میر علی شاہ، ان کی حیثیت تو جو ہے نا عمر کے آگے، ابو بکر کے آگے، بی بی عائشہ کے آگے نہیں ہے نا. جب یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے تو پھر یہ جو پیر میر علی شاہ یہ تو پھر کوئی چیز نہیں ہے نا. مولوی صاحب آپ یہاں پر ہار چکے ہیں، آپ یہاں پر آؤٹ ہو چکے ہیں. یاسین قادری نے جو ہے نا ایسا چھکا لگا دیا جس چھکے کو آپ کیچ نہیں کر پائے. جو ہے آپ یہاں پر شکست خوردہ ہو چکے ہیں. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا، علی امیر المومنین، یا علی مدد، علی حق ہے ادھر. آپ بھی کامنٹ باکس میں یا علی مدد
امیر المومنین علی کا پہلا نمبر آپ کو بھی لکھنا ہوگا. اگر آپ بھی حق پرست ہے, اگر آپ بھی حلالی ہیں, حرامی ہیں, تو بھئی آپ بھی کومنٹ باکس میں بتا دیں کہ آپ کا جو ہے پیر و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون ہے. اگر مولا علی علیہ السلام ہے تو پھر آپ حق پرست ہیں, آپ انصاف سے کام لیتے ہیں. اگر آپ دوسرے کو مانتے تو پھر آپ بس آپ کا راستہ جو قرآن اور اہل بیت کا راستہ نہیں ہے, بلکہ آپ کا راستہ جو ہے نا حق کے راستے سے مڑ چکا ہے دوزخ کی جانب. کس کی جانب؟ دوزخ کی جانب. تو گرمی تو ویسے بھی بہت ہے, گرمیوں کا موسم چل رہا ہے, تو بھئی جلنا آپ کا یہیں سے شروع ہو گیا, مرنے کے بعد دوزخ تک. اگر آپ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے منکر ہیں, مولا علی علیہ السلام کو نمبر 1 پر نہیں مانتے حضور کے بعد, تو پھر آپ کا گرم کا راستے کا آغاز شروع ہوگا. یہ آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اس بات پر. تھینک یو سو مچ. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. سلام یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف. پہلا پارٹ یہ رہا.